کیا تیفی بٹ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا پھر نہیں پیش کیا جائے گا؟ کیا تیفی بٹ لاہور لایا جا چکا ہے ان کو یا نہیں لایا جا چکا؟ افواہیں کیا گردش کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سی سی ٹی نے بہر طور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو نہ تو فل فرائی کیا جائے گا اور نہ ہی ہاف فرائی، یہ سب باتیں ہیں، حرام تک مچ چکا ہوا ہے۔ لوگ عجیب و غریب افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، کوئی ہوٹل کی تصویر دکھا رہا ہے کہ یہ ہوٹل سے پکڑے گئے ہیں۔ دبئی انٹرپول نے خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا۔ یہ کتنے بجے گرفتار کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کہاں سے گرفتار کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کس نے گرفتار کیا اور کیسے گرفتار کیا یہ بھی اس کا ذکر کریں گے، اس کی انویسٹیگیشن کر کون رہا ہے اور آگے اس کی انویسٹیگیشن کرے گا کون، اور کس ادارے نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کی انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ کیا تیفی بٹ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا پھر نہیں پیش کیا جائے گا؟ کیا تیفی بٹ لاہور لایا جا چکا ہے ان کو یا نہیں لایا جا چکا؟ افواہیں کیا گردش کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کی خبر کی تصدیق کی ہم نے پولیس اعلیٰ حکام سے، اور ہمیں باوثوق ذرائع نے یہ خبر دی کہ خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی انٹرپول نے نہ صرف گرفتار کر لیا ہے بلکہ ان کے بیٹے کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ یہی ایک سچی اور کھری حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے نہیں ہوئی، اس کے اوپر تمام تب کی جانے والی بحث مباحثے، ایک چہ مگوئیاں تو ہو سکتی ہیں یا گردش کر جانے والی افواہیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں صداقت بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس گرفتاری کو مزید تصدیق میں لانے کے لیے ہم نے خواجہ اظہر گلشن سے رابطہ کیا، پھر ہم نے خواجہ ندیم بھائی، خواجہ اظہر گلشن یاد رہے کہ خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کے بڑے بھائی ہیں، اور خواجہ ندیم بھائی جو ہیں گوگی بٹ کے بہنوئی ہیں، جن کے ابھی کچھ روز قبل بیٹے کا انتقال ہوا، انہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے جب تصدیق کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی ہی تیفی بٹ صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، مزید اس کی تصدیق کرنے کے لیے جب ہم نے ٹرکا والا پیج دیکھا، فیس بک پیج، تو تقریباً 1:30 بجے پونے 2 بجے کے قریب یہی خبر ان کے پیج کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک درینہ ترین دشمنی تیفی بٹ اور ٹرکا والے خاندان کے اندر موجود ہے۔ کچھ روز قبل گوگی بٹ نے اپنی صفائی میں نہ صرف میڈیا کے اوپر آئے بلکہ اپنی صفائی پیش کی، بلکہ انہوں نے بہت سارے پولیس کے اوپر الزامات بھی لگائے۔ پولیس کے اوپر کیا، نئی بننے والی جی اے ڈی کے اوپر الزامات لگائے، جنہوں نے ان کو 109 میں ملزم گردانا ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈی ایس پی کے اوپر بھی انہوں نے خوب ان کی سرزنش کی۔ ابھی یہ باتیں جاری ہی تھیں، ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے۔ ان میں سے اٹھنے والا سوال یہ بھی تھا کہ خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کا بلاج ٹیپو کے قتل میں کس حد تک تعلق واسطہ ہے۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میرا 3 سے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے، خاندانی ایک معاملہ تھا، ایک تشویش تھی، کوئی بات میں نے ان کی نہیں مانی تو میری ان کی ناراضگی چل رہی تھی، جس کے بعد نہ میرا ٹیلی فون کے اوپر اور نہ ہی کہیں رابطہ نکلا۔ خواجہ گوگی بٹ نے یہ بھی بتایا۔ ناظرین، یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ یہ سارے سوالات خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کے ساتھ کریں۔ کیا شاید ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ جو ہیں وہ یا خود پیش ہوں گے یا پھر ان کو دبئی سے گرفتار کیا جائے گا؟ لیکن یو اے ای اور امریکہ کی اور کینیڈا کی شہریت رکھنے والا دبئی کیوں گیا؟ کیا ان کو جھانسے کے ساتھ بلایا گیا؟ اگلے کسی ویلاگ میں اس کا ضرور ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی مصدقہ اس بارے میں اطلاع نہیں ہے۔ سی سی ٹی نے بہر طور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو نہ تو فل فرائی کیا جائے گا اور نہ ہی ہاف فرائی۔ یہ سب باتیں ہیں، افواہیں ہیں، مندڑک ہیں۔ یہ جو جے اے ڈی کی تفتیش ہے، جس کی سربراہی ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کر رہے ہیں، جے اے ڈی میں اور بھی مختلف پولیس افسران ہیں، جن میں 3 ایس پی ہیں، 2 ادر ڈی ایس پی حضرات بھی ہیں، وہی اس کی تفتیش کریں گے اور عدالت میں باقاعدہ طور کے اوپر ان کو پیش کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق جو ان کا حصہ بنے گا اس کے مطابق ان کو سزا اور جزا کا طے کیا جائے گا۔ ناظرین، آج ہے 2025، 12/2/2024 یعنی کہ 12 فروری 2024 اقبال بلّہ ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی میں امیر بلاج ٹیپو کو قتل کر دیا گیا، اور اس قتل میں ان کے ساتھ ان کے بہت سارے دوست موجود تھے، اور وہ قتل کیا ہوتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ جیسے
رات کی گرفتاری خواجہ طریف گلشن عرف ٹیفی بٹ کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں بلکہ کہہ لیجئے کہ پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل چکی ہے اور ایک کوہرام تک مچ چکا ہوا ہے. لوگ عجیب و غریب افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں. کوئی ہوٹل کی تصویر دکھا رہا ہے کہ یہ ہوٹل سے پکڑے گئے ہیں, کوئی کچھ پکڑ رہے تصویریں دکھا رہا ہے, لیکن ہمارے رابطے اور ہمارے ذرائع ہمیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہ رہے تھے, وہاں پر مقیم تھے. وہاں پر انٹرپول نے چھاپہ مارا اور ان کو گرفتار کر لیا. اور بھی کچھ بہت ساری اہم اطلاعات ہیں جو ہمیں کنفرم بھی ہیں لیکن کوئی مصدقہ شکل میں نہیں ہے, اس لیے ہم وہ سامنے نہیں لا رہے. ابھی تک بحث اور مباحثہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو پاکستان لایا جائے. کچھ لے دے, کچھ اس طرح کی باتیں بھی ڈسکشن میں آ رہی ہیں, لیکن ان باتوں کا وجود اس لیے نہیں ہوتا کہ جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے ناظرین گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور ایک ایسے شخص کی گرفتاری کی جاتی ہے جو باقاعدہ طور کے اوپر 2, 2.5, 3 دہائیوں سے ایک دشمنی کا سرغنہ ہو اور اس کے اوپر متعدد قتلوں کے مقدمات ہوں ایک ہی خاندان کے, اور ان مقدمات میں وہ بری بھی ہو چکا ہو, اور ایک مقدمہ جو ان کے گھر کا چشم و چراغ امیر بلاچ ٹیپو ہے اس کے قتل کا مقدمہ ہو, اور وہ گرفتار شخص پہلے کبھی ہوا بھی نہ ہو اور وہ ہتھے چڑھ گیا ہو انٹرپول کے, تو کیسے ممکن ہے کہ انٹرپول چھوڑے گا؟ یہ سوشل میڈیا کی کہانیاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر زیادہ ذہن نہیں رکھا جا سکتا, نہ ان کے اوپر کوئی یقین کیا جا سکتا ہے. بسا اوقات سوشل میڈیا کی بہت ساری کہانیاں سچ بھی ہو جاتی ہیں اور بعد میں بندہ تشویش میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی صداقت اور حقائق کسی بھی قسم کے ہمیں نظر نہیں آتے. 12 فروری 2024 کو قتل ہونے والا امیر بلاچ جب اقبال باللہ کے بیٹے کی تقریب میں, شادی کی تقریب میں گیا تو اسے وہاں پر قتل کر دیا. مظفر حسین نامی قاتل موقع کے اوپر مارا گیا کراس فائرنگ میں, اور وہاں پہ دیکھنے والے عینی شواہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیفی بٹ بھی شادی کے قریب ہی کہیں وہاں پر موجود تھے اور کھڑے تھے. جو دوسرا سہولت کار آیا گاڑی لے کر جب پہنچا تو ٹیفی بٹ اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئے. اس کے بعد ٹیفی بٹ کہاں گئے کہاں نہیں گئے وہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. ٹیفی بٹ کی گرفتاری دل واقعی ہی نہیں مانتا, کیونکہ ایک اتنا طاقتور آدمی کہ جو آج سے پہلے گرفتار ہی نہ ہوا ہو, کبھی زندگی میں گرفتار نہ ہوا, وہ جب گرفتار ہو جائے تو ناظرین یہ بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں اٹھ کر سوالیہ نشان بن جاتی ہیں کہ کون کون سے پردہ نشینوں کے اوپر پردے اٹھیں گے. کیا ٹیفی بٹ اپنے بیانات میں کن کن کو رگڑیں گے, کن کن کا ذکر کریں گے؟ کیونکہ گوگی بٹ اور ٹرکا والے خاندان میں اس وقت چلنے والی بحث و مباحثہ, دشمن درازیاں اور الزام درازیوں کی ایک لمبی داستان صرف 2 ہفتے کے درمیان موجود ہے. تقریباً 3 سے 4 پریس کانفرنس گوگی بٹ کر چکے ہیں. بچو پہلوان ٹرکوں والے خاندان کی طرف سے ایک بحث مباحثہ کر چکے ہیں. ایک اور پہلوان ہے داڑھی والے, ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, انہوں نے بھی بیچ میں بہت سارے سوال دونوں خاندانوں کے درمیان اٹھا دیے ہیں, اور اس طرح کی باتیں عابد باکسر کے حوالے سے اور کچھ فلمی اداکاراؤں کے حوالے سے بھی کر رکھی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد روح کپ کپ آ جاتی ہے کہ کیا یہ دونوں خاندان صرف اور صرف قتل و غارت ہی کرواتے رہے اور لوگوں کی قتل و غارت کرواتے رہے اور الزامات ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں. ناظرین, گوگی بٹ صاحب کا یہ بھی الزام تھا کہ بھئی میری تفتیش کے اندر CCD نے یا عمران کشور صاحب نے جو اس وقت کے OCU کے DAG تھے, یا آفتاب احمد پھرلوان جو SP تھے نارتھ کے, انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جیو فینسنگ میں یا کوئی ذائچے جو بنائے جاتے ہیں یا پوری تفتیش میں گوگی بٹ ہمیں کہیں مطلوب ہے. وہ آئیں, اپنا بیان دیں, پیش ہوں اور وہ آزاد ہیں. ناظرین, یہ بیان انہوں نے خود دیا اور یہ بیان انہوں نے کہا کہ عمران کشور نے باقاعدہ ٹیلی ویژن میں بھی ریکارڈ کرایا, لیکن ہم نے وہ بیان ابھی تک ٹیلی ویژن میں بہت ڈھونڈا, کسی چینل کے اوپر لگاؤ یا کہیں لگاؤ, وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا. لیکن جو گوگی بٹ نے بتایا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کو, کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تو سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ گوگی بٹ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کیوں کہا کہ یہ سوال خواجہ طریف گلشن عرف ٹیفی بٹ سے پوچھا جائے کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا انوالو ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ آئیں گے اپنی صفائی پیش کریں گے. ناظرین, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواجہ طریف گلشن کا پروگرام ہو کہ میں دبئی آؤں اور وہاں پر آ کر گرفتاری دے دوں, لیکن دل نہیں مانتا کیونکہ کیس کی حساسیت کو دیکھا جائے تو خواجہ طریف گلشن اور ان کے خواری تو سارے کے سارے گناہ گر لکھے گئے ہیں, جبکہ
اگر حقائق دیکھے جائیں تو گوگی بٹ کہیں بھی اس کیس میں دور دور انوالو نظر نہیں آتے. یہ میں پہلے دن سے امیر بلاج کے قتل کے دن سے بات کر رہا ہوں. جو میری انویسٹیگیشن, جب میری جو کرائم سین کو دیکھنے کے بعد جو صورتحال ہے یا تفتیش ہے, یا پھر اس کے بعد جو شواہد کے ساتھ یا عینی شاہدین کے ساتھ بات کرنے کے بعد جو رزلٹس نکلتے ہیں, یا پولیس والوں کو انٹرویو کرنے کے بعد جو رزلٹ نکلتے ہیں, اس میں تو کہیں گوگی بٹ انوالو نظر نہیں آتے. لیکن اگر خواجہ طریف گلشن گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے گوگی بٹ کا ذکر کر دیا, خواجہ شکیل عرف گوگی بٹ کا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ کیس مکمل طور پہ پلٹ جائے گا؟ اس میں اور بھی بہت سے نام آ جائیں گے, یا پھر یہ کیس سم اپ ہونے کے لیے جا رہا ہے, ایک درینہ دشمنی ایک دوستی میں بدلنے کے لیے جا رہی ہے؟ اور اگر یہ ایسا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ناظرین بتانی ہے. ناظرین, ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے اس کیس کے اندر وہ یہ کہ اس کی تفتیش تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی سربراہی میں ہو ہی رہی ہے. اب دبئی سے لائے گا کو ناظرین تقریباً 5 سے 6 رکنی ٹیم اعلیٰ افسروں کی بنا دی گئی ہے, اور یہ 2 دن کا پروسیس ہے, 1 یا 2 دن کے پروسیس ہے, جو انٹرپول کے ساتھ لکھت پڑھت ہوگی. اس لکھت پڑھت میں پھر ان کو واپس لایا جائے گا, واپس لانے کے بعد ان کو تفتیش کیا جائے گا, تفتیش کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا, عدالت میں پیش کرنے کے بعد ریمانڈ جسمانی لائے جائیں گے, ریمانڈ جسمانی میں مزید تحقیقات ہوگی. وہ انہوں نے مظفر کون تھا, ان کے ساتھ کیا تعلق تھا, تصاویر میں کہاں کہاں ان کے ساتھ دیکھا گیا, بہت سارے سوال جنم لیں گے اور آہستہ آہستہ ساری کہانیاں کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن یاد رہے, وطن عزیز پاکستان میں کسی بھی امیر اور طاقتور کو سزا نہیں ملی, اور غریب اگر کوئی جرم کرنے کا سوچ بھی لے تو وہ ساری زندگی مصیبتوں کی چکی پیستا رہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.